धोखा दिया, वो धोखा उसके साथ नहीं बल्कि उसकी जान के साथ हो गया। तो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इक़्तिदार ड्रामे की अगली एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से कहता है, देखो तुम्हारे कहने पर मैं ये इलेक्शन लड़ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अम्मी के बगैर ये इलेक्शन लड़ सकता हूँ। जिस पर मेहरुन्निसा से कहती है, देखो शाहनवाज़ शाह, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगी और तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ राफ़े मेहरुन्निसा को फ़ोन करता है और उससे कहता है, तुमने कहा था ना कि जैसा अरूज चाहती है तुम वैसे बन जाओ। मैंने वैसा बनने की बहुत कोशिश किया, लेकिन अरूज को लगता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ। अभी भी उसको मुझ पर शक है। अब बताओ मैं क्या करूँ। जिस पर मेहरुन्निसा से कहती है, देखो अरूज, राफ़े, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अरूज को किसी भी तरह से खुद हैंडल करना होगा और उसे अपने रंग ढंग में डालना होगा, क्योंकि शादी के बाद मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे को एक दूसरे की तरह ही बना सकते हैं। राफ़िया से कहता है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अरूज की नेचर को जानती हो, वो कभी किसी की नहीं सुनने वाली। हमेशा उसने ज़िद में आकर अपने साथ साथ बाकी कई लोगों को भी बर्बाद किया। और दूसरी तरफ वो कहती है कि देखें अब्बा जान, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो मैं भी उसका साथ पूरा इलेक्शन लड़ूंगी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं समन शाह और उसके घर वालों को बर्बाद करके रख दूंगी। तो अब समन शाह यहाँ नहीं है और शाहनवाज़ अकेला इलेक्शन लड़ने वाला। मैं जानती हूँ कि वो कभी भी ये इलेक्शन जीत नहीं सकता, लेकिन अभी तक उन दोनों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मेहरुन्निसा, जिसको वो बिल्कुल ही कमज़ोर लड़की समझते हैं, वो कमज़ोर नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की है और वो शाहनवाज़ का भरपूर साथ देगी। अरूज के घर वाले राफ़े के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो हमारी बेटी की जो गलतियां थी उन्हें माफ़ करके तुम वापस उसको घर ले आओ। उधर से मेहरुन्निसा आ जाती है। वो मेहरुन्निसा से कहती है कि देखो मेरे शोहर को नसीहतें करना छोड़ो, पहले अपने घर की हिफाजत करो। ये बात सुनते ही उसकी वालदा और वालिद दोनों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, देखो मेहरुन्निसा ने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत सारा स्टैंड लिया, उसने राफ़े से कहा है कि वो तुम्हारी तरह बन जाए, अभी भी तुम इसी को ब्लेम दे रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। अब अरूज के माँ बाप को भी उस पर गुस्सा आने लगता है। ना सिर्फ माँ बाप को बल्कि शाहनवाज़ भी उससे कहता है, देखो अरूज, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने घर के मामलात खुद हैंडल करो, क्योंकि ये तुम्हारा मियाँ बीवी का मसला है और इसमें तुम बार बार मेरी बीवी को क्यों ले आती हो। ये कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अरूज शाहनवाज़ से कहती है, ये आपके मुंह पर कुछ और होती है और पीठ पीछे कुछ और होती है। जिस पर शाहनवाज़ से कहता है, देखो अरूज, मुंह बंद करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। मैं मेहरुन्निसा को अच्छे से जानता हूँ, ये जो कुछ अंदर है वही इसके मुंह पर है। ये बात सुनते ही बीजान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और आफिस से कहते हैं कि देखो आज शाहनवाज़ ने अपनी बीवी के लिए किस तरह स्टैंड लिया है। बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम भी अरूज जैसे बन जाओ। और दूसरी तरफ अमल अब बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसको ये बात पता चलता है कि शाहनवाज़ अकेला इलेक्शन लड़ा है। वो अपने बाप से कहती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम शाहनवाज़ से ज़्यादा आगे बढ़ सकें और ये इलेक्शन जीत सकें। उसके वालिद कहते हैं, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से मैं ये इलेक्शन जीत सकूँ। महरू को उसकी चाची कहती हैं, देखो मेहरुन्निसा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो, किसी भी तरह से तुम अरूज को समझाने की कोशिश करो। अरूज अपनी माँ से कहती है, मेहरुन्निसा के आगे इस तरह मेरे लिए हाथ मत फैलाओ, मैं खुद जानती हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे हैंडल करना और कैसे चलाना है। राफ़े से कहता है कि देखो मेहरुन्निसा, हम दोनों के दरमियान ना आया करो, क्योंकि हमारी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। मेहरुन्निसा शाहनवाज़ से कहती है कि आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने इस तरह अरूज और राफ़े के लिए एक कदम उठाया। वो कहता है, मुझे बोला बुरा क्यों लगेगा, मैं तो बल्कि खुश हुआ कि तुमने उन दोनों के दरमियान बढ़ने वाली दूरी को ख़त्म कर दिया है। वो दोनों लंच पर जाते हैं और शाहनवाज़ उससे कहता है कि यहाँ की यादें मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है, मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ ये कौन सी जगह है, यहाँ ये वही जगह है जहाँ मैंने शादी के लिए हाँ की थी और ये जगह तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ किया हुआ वादा भी आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मैं हमेशा वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहती हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप एक अच्छे पॉलिटिक बने और गरीब आवाम की मदद करें। अरूज मुस्कान से कहती है कि आजकल वैसे तुम कहाँ खोई रहती हो, कोई ऐसा है जो तुम्हें छोड़कर चला गया। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो हमेशा जैन के यादों में खोई रहती है। वो उससे कहती है कि मैंने तो उसके साथ दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, वो धोखा उसके साथ नहीं बल्कि उसकी जान के साथ हो गया। तो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इक़्तिदार ड्रामे की अगली एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से कहता है, देखो तुम्हारे कहने पर मैं ये इलेक्शन लड़ तो रहा हूँ, लेकिन
مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے امی کے بغیر یہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، جس پر مہرالنساء سے کہتی ہے دیکھو شاہ نواز شاہ، میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی اور تمہارے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ دوسری طرف رافع مہرالنساء کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے کہا تھا نا کہ جیسا عروج چاہتی ہے تم ویسے بن جاؤ۔ میں نے ویسا بننے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن عروج کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، ابھی بھی اس کو مجھ پر شک ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ جس پر مہرالنساء سے کہتی ہے دیکھو عروج، رافع اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں عروج کو کسی بھی طرح سے خود ہینڈل کرنا ہوگا اور اسے اپنے رنگ ڈھنگ میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی طرح ہی بنا سکتے ہیں۔ رافع سے کہتا ہے تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم عروج کی نیچر کو جانتی ہو، وہ کبھی کسی کی نہیں سننے والی، ہمیشہ اس نے ضد میں آ کر اپنے ساتھ ساتھ باقی کئی لوگوں کو بھی برباد کیا۔ اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ابا جان، اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ پورا الیکشن لڑوں گی، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں سمن شاہ اور اس کے گھر والوں کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ تو اب سمن شاہ یا نہیں ہے اور شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑنے والا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی یہ الیکشن جیت نہیں سکتا، لیکن ابھی تک ان دونوں کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مہرالنساء، جس کو وہ بالکل ہی کمزور لڑکی سمجھتے ہیں، وہ کمزور نہیں بلکہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ شاہ نواز کا بھرپور ساتھ دے گی۔ عروج کے گھر والے رافع کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بیٹی کی جو غلطیاں تھیں انہیں معاف کر کے تم واپس اس کو گھر لے آؤ۔ ادھر سے مہرالنساء آ جاتی ہے، وہ مہرالنساء سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے شوہر کو نصیحتیں کرنا چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ یہ بات سنتے ہی اس کی والدہ اور والد دونوں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو مہرالنساء نے پہلے ہی تمہارے لیے بہت سارا سٹینڈ لیا، اس نے رافع سے کہا ہے کہ وہ تمہاری طرح بن جائے، ابھی بھی تم اسی کو بلیم دے رہی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اب عروج کے ماں باپ کو بھی اس پر غصہ آنے لگتا ہے، نہ صرف ماں باپ کو بلکہ شاہ نواز بھی اسے کہتا ہے دیکھو عروج، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر کے معاملات خود ہینڈل کرو، کیونکہ یہ تمہارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور اس میں تم بار بار میری بیوی کو کیوں لے آتی ہو؟ یہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لیکن عروج شاہ نواز سے کہتی ہے یہ آپ کے منہ پر کچھ اور ہوتی ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتی ہے، جس پر شاہ نواز سے کہتا ہے دیکھو عروج منہ بند کرو، تمہیں بالکل بھی نہیں پتا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، میں مہرالنساء کو اچھے سے جانتا ہوں، یہ جو کچھ اندر ہے وہی اس کے منہ پر ہے۔ یہ بات سنتے ہی بی جان بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور رافع سے کہتے ہیں کہ دیکھو آج شاہ نواز نے اپنی بیوی کے لیے کس طرح سٹینڈ لیا ہے، بیٹا اب تمہاری شادی ہو گئی، اب تم بھی عروج جیسے بن جاؤ۔ اور دوسری طرف امل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم شاہ نواز سے زیادہ آگے بڑھ سکیں اور یہ الیکشن جیت سکیں۔ اس کے والد کہتے ہیں میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میں یہ الیکشن جیت سکوں۔ مہرو کو اس کی چاچی کہتی ہیں دیکھو مہرالنساء، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، کسی بھی طرح سے تم عروج کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ عروج اپنی ماں سے کہتی ہے مہرالنساء کے آگے اس طرح میرے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، میں خود جانتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے ہینڈل کرنا اور کیسے چلانا ہے۔ رافع سے کہتا ہے کہ دیکھو مہرالنساء، ہم دونوں کے درمیان نہ آیا کرو کیونکہ ہماری وجہ سے تمہیں بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مہرالنساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے اس طرح عروج اور رافع کے لیے ایک قدم اٹھایا؟ وہ کہتا ہے مجھے بولا برا کیوں لگے گا، میں تو بلکہ خوش ہوا کہ تم نے ان دونوں کے درمیان بڑھنے والی دوری کو ختم کر دیا ہے۔ وہ دونوں لنچ پر جاتے ہیں اور شاہ نواز سے کہتا ہے کہ یہاں کی یادیں میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس پر مہرالنساء سے کہتی ہے میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ کون سی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی اور یہ جگہ تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی آپ پورا کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ویسا ہی کروں گا جیسا تم چاہتی ہو، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے پولیٹک بنیں اور غریب عوام کی مدد کریں۔ عروج مسکان سے کہتی ہے کہ آج کل ویسے تم کہاں کھوئی رہتی ہو، کوئی ایسا ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی کیونکہ وہ ہمیشہ ذہن کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ دل سے محبت کی تھی لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ دھوکہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی جان کے ساتھ ہو گیا۔ تو ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، اقتدار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ شاہ نواز مہرالنساء سے کہتا ہے دیکھو تمہارے کہنے پر میں یہ الیکشن لڑ تو رہا ہوں، لیکن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے امی کے بغیر یہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، جس پر مہرالنساء سے کہتی ہے دیکھو شاہ نواز شاہ، میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی اور تمہارے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ دوسری طرف رافع مہرالنساء کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے کہا تھا نا کہ جیسا عروج چاہتی ہے تم ویسے بن جاؤ، میں نے ویسا بننے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن عروج کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، ابھی بھی اس کو مجھ پر شک ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟
جس پر مہر النساء اسے کہتی ہے دیکھو عروج رافع اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں عروج کو کسی بھی طرح سے خود ہینڈل کرنا ہوگا اور اسے اپنے رنگ ڈھنگ میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرح ہی بنا سکتے ہیں۔ رافعہ سے کہتا ہے تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم عروج کی نیچر کو جانتی ہو، وہ کبھی کسی کی نہیں سننے والی، ہمیشہ اس نے ضد میں آ کر اپنے ساتھ ساتھ باقی کئی لوگوں کو بھی برباد کیا۔ اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ابا جان، اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ پورا الیکشن لڑوں گی، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں سمن شاہ اور اس کے گھر والوں کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ تو اب سمن شاہ یہاں نہیں ہے اور شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑنے والا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی یہ الیکشن جیت نہیں سکتا، لیکن ابھی تک ان دونوں کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مہر النساء جس کو وہ بالکل ہی کمزور لڑکی سمجھتے ہیں، وہ کمزور نہیں بلکہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ شاہ نواز کا بھرپور ساتھ دے گی۔ عروج کے گھر والے رافع کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بیٹی کی جو غلطیاں تھیں انہیں معاف کر کے تم واپس اس کو گھر لے آؤ۔ ادھر سے مہر النساء آ جاتی ہے، وہ مہر النساء سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے شوہر کو نصیحتیں کرنا چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ یہ بات سنتے ہی اس کی والدہ اور والد دونوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو مہر النساء نے پہلے ہی تمہارے لیے بہت سارا سٹینڈ لیا، اس نے رافع سے کہا ہے کہ وہ تمہاری طرح بن جائے، ابھی بھی تم اسی کو بلیم دے رہی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اب عروج کے ماں باپ کو بھی اس پر غصہ آنے لگتا ہے، نہ صرف ماں باپ کو بلکہ شاہ نواز بھی اسے کہتا ہے دیکھو عروج، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر کے معاملات خود ہینڈل کرو، کیونکہ یہ تمہارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور اس میں تم بار بار میری بیوی کو کیوں لے آتی ہو؟ یہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لیکن عروج شاہ نواز سے کہتی ہے یہ آپ کے منہ پر کچھ اور ہوتی ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتی ہے، جس پر شاہ نواز اسے کہتا ہے دیکھو عروج منہ بند کرو، تمہیں بالکل بھی نہیں پتا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، میں مہر النساء کو اچھے سے جانتا ہوں، یہ جو کچھ اندر ہے وہی اس کے منہ پر ہے۔ یہ بات سنتے ہی بی جان بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور رافع سے کہتے ہیں کہ دیکھو آج شاہ نواز نے اپنی بیوی کے لیے کس طرح سٹینڈ لیا ہے، بیٹا اب تمہاری شادی ہو گئی، اب تم بھی عروج جیسے بن جاؤ۔ اور دوسری طرف امل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم شاہ نواز سے زیادہ آگے بڑھ سکیں اور یہ الیکشن جیت سکیں۔ اس کے والد کہتے ہیں میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میں یہ الیکشن جیت سکوں۔ مہر کو اس کی چاچی کہتی ہیں دیکھو مہر النساء، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، کسی بھی طرح سے تم عروج کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ عروج اپنی ماں سے کہتی ہے مہر النساء کے آگے اس طرح میرے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، میں خود جانتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے ہینڈل کرنا اور کیسے چلانا ہے۔ رافع سے کہتا ہے کہ دیکھو مہر النساء، ہم دونوں کے درمیان نہ آیا کرو کیونکہ ہماری وجہ سے تمہیں بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مہر النساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے اس طرح عروج اور رافع کے لیے ایک قدم اٹھایا؟ وہ کہتا ہے مجھے بولا برا کیوں لگے گا، میں تو بلکہ خوش ہوا کہ تم نے ان دونوں کے درمیان بڑھنے والی دوری کو ختم کر دیا ہے۔ وہ دونوں لنچ پر جاتے ہیں اور شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ یہاں کی یادیں میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس پر مہر النساء اسے کہتی ہے میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ کون سی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی اور یہ جگہ تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی آپ پورا کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ویسا ہی کروں گا جیسا تم چاہتی ہو، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے پولیٹک بنیں اور غریب عوام کی مدد کریں۔ عروج مسکان سے کہتی ہے کہ آج کل ویسے تم کہاں کھوئی رہتی ہو، کوئی ایسا ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی کیونکہ وہ ہمیشہ ذہن کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ دل سے محبت کی تھی لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ دھوکہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی جان کے ساتھ ہو گیا۔ تو ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، اقتدار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ شاہ نواز مہر النساء سے کہتا ہے دیکھو تمہارے کہنے پر میں یہ الیکشن لڑ تو رہا ہوں لیکن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے امی کے بغیر یہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، جس پر مہر النساء سے کہتی ہے دیکھو شاہ نواز شاہ، میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی اور تمہارے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ دوسری طرف رافع مہر النساء کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے کہا تھا نا کہ جیسا عروج چاہتی ہے تم ویسے بن جاؤ، میں نے ویسا بننے کی بہت کوشش کی ہے لیکن عروج کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، ابھی بھی اس کو مجھ پر شک ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ جس پر مہر النساء سے کہتی ہے دیکھو عروج رافع اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں عروج کو کسی بھی طرح سے خود ہینڈل کرنا ہوگا اور اسے اپنے رنگ ڈھنگ میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرح ہی بنا سکتے ہیں۔ رافعہ سے کہتا ہے تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم عروج کی نیچر کو جانتی ہو، وہ کبھی کسی کی نہیں سننے والی، ہمیشہ اس نے ضد میں آ کر اپنے ساتھ ساتھ باقی کئی لوگوں کو بھی برباد کیا۔ اور دوسری طرف
وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ابا جان، اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ پورا الیکشن لڑوں گی، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں سمن شاہ اور اس کے گھر والوں کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ تو اب سمن شاہ یہاں نہیں ہے اور شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑنے والا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی یہ الیکشن جیت نہیں سکتا، لیکن ابھی تک ان دونوں کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مہر النساء، جس کو وہ بالکل ہی کمزور لڑکی سمجھتے ہیں، وہ کمزور نہیں بلکہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ شاہ نواز کا بھرپور ساتھ دے گی۔ عروج کے گھر والے رافع کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بیٹی کی جو غلطیاں تھیں انہیں معاف کر کے تم واپس اس کو گھر لے آؤ۔ ادھر سے مہر النساء آ جاتی ہے۔ وہ مہر النساء سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے شوہر کو نصیحتیں کرنا چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ یہ بات سنتے ہی اس کی والدہ اور والد دونوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو مہر النساء نے پہلے ہی تمہارے لیے بہت سارا سٹینڈ لیا، اس نے رافع سے کہا ہے کہ وہ تمہاری طرح بن جائے، ابھی بھی تم اسی کو بلیم دے رہی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اب عروج کے ماں باپ کو بھی اس پر غصہ آنے لگتا ہے، نہ صرف ماں باپ کو بلکہ شاہ نواز بھی اسے کہتا ہے دیکھو عروج، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر کے معاملات خود ہینڈل کرو، کیونکہ یہ تمہارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور اس میں تم بار بار میری بیوی کو کیوں لے آتی ہو؟ یہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لیکن عروج شاہ نواز سے کہتی ہے یہ آپ کے منہ پر کچھ اور ہوتی ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتی ہے، جس پر شاہ نواز اسے کہتا ہے دیکھو عروج منہ بند کرو، تمہیں بالکل بھی نہیں پتا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، میں مہر النساء کو اچھے سے جانتا ہوں، یہ جو کچھ اندر ہے وہی اس کے منہ پر ہے۔ یہ بات سنتے ہی بی جان بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور رافع سے کہتے ہیں کہ دیکھو آج شاہ نواز نے اپنی بیوی کے لیے کس طرح سٹینڈ لیا ہے، بیٹا اب تمہاری شادی ہو گئی، اب تم بھی عروج جیسے بن جاؤ۔ اور دوسری طرف عمل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم شاہ نواز سے زیادہ آگے بڑھ سکیں اور یہ الیکشن جیت سکیں۔ اس کے والد کہتے ہیں میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میں یہ الیکشن جیت سکوں۔ مہر کو اس کی چاچی کہتی ہیں دیکھو مہر النساء، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، کسی بھی طرح سے تم عروج کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ عروج اپنی ماں سے کہتی ہے مہر النساء کے آگے اس طرح میرے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، میں خود جانتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے ہینڈل کرنا اور کیسے چلانا ہے۔ رافع سے کہتا ہے کہ دیکھو مہر النساء، ہم دونوں کے درمیان نہ آیا کرو کیونکہ ہماری وجہ سے تمہیں بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مہر النساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے اس طرح عروج اور رافع کے لیے ایک قدم اٹھایا؟ وہ کہتا ہے مجھے بولا برا کیوں لگے گا، میں تو بلکہ خوش ہوا کہ تم نے ان دونوں کے درمیان بڑھنے والی دوری کو ختم کر دیا ہے۔ وہ دونوں لنچ پر جاتے ہیں اور شاہ نواز سے کہتا ہے کہ یہاں کی یادیں میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس پر مہر النساء سے کہتی ہے میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ کون سی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، اور یہ جگہ تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی آپ پورا کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ویسا ہی کروں گا جیسا تم چاہتی ہو، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے پولیٹک بنیں اور غریب عوام کی مدد کریں۔ عروج مسکان سے کہتی ہے کہ آج کل ویسے تم کہاں کھوئی رہتی ہو، کوئی ایسا ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی کیونکہ وہ ہمیشہ ذہن کے یادوں میں کھوئی رہتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ دل سے محبت کی تھی لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ دھوکہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی جان کے ساتھ ہو گیا۔ تو ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، اقتدار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ شاہ نواز مہر النساء سے کہتا ہے دیکھو تمہارے کہنے پر میں یہ الیکشن لڑ تو رہا ہوں لیکن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے امی کے بغیر یہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، جس پر مہر النساء سے کہتی ہے دیکھو شاہ نواز شاہ، میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی اور تمہارے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ دوسری طرف رافع مہر النساء کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے کہا تھا نا کہ جیسا عروج چاہتی ہے تم ویسے بن جاؤ، میں نے ویسا بننے کی بہت کوشش کیا لیکن عروج کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، ابھی بھی اس کو مجھ پر شک ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ جس پر مہر النساء سے کہتی ہے دیکھو عروج، رافع اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں عروج کو کسی بھی طرح سے خود ہینڈل کرنا ہوگا اور اسے اپنے رنگ ڈھنگ میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی طرح ہی بنا سکتے ہیں۔ رافع سے کہتا ہے تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم عروج کی نیچر کو جانتی ہو، وہ کبھی کسی کی نہیں سننے والی، ہمیشہ اس نے ضد میں آ کر اپنے ساتھ ساتھ باقی کئی لوگوں کو بھی برباد کیا۔ اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ابا جان، اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ پورا الیکشن لڑوں گی، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں سمن شاہ اور اس کے گھر والوں کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ تو اب سمن شاہ یہاں نہیں ہے اور شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑنے والا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی یہ الیکشن جیت نہیں سکتا، لیکن ابھی تک ان دونوں کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مہر النساء، جس کو وہ بالکل ہی کمزور لڑکی سمجھتے ہیں، وہ کمزور نہیں بلکہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ
शाहनवाज का भरपूर साथ देगी। अरूज के घर वाले राफे के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो हमारी बेटी की जो गलतियां थी उन्हें माफ़ करके तुम वापस उसको घर ले आओ। उधर से महरुन्निसा आ जाती है। वो महरुन्निसा से कहती है कि देखो मेरे शोहर को नसीहतें करना छोड़ो, पहले अपने घर की हिफाजत करो। ये बात सुनते ही उसकी वालदा और वालिद दोनों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं देखो महरुन्निसा ने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत सारा स्टैंड लिया, उसने राफे से कहा है कि वो तुम्हारी तरह बन जाए, अभी भी तुम इसी को ब्लेम दे रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। अब अरूज के माँ बाप को भी उस पर गुस्सा आने लगता है। ना सिर्फ माँ बाप को बल्कि शाहनवाज भी उसे कहता है देखो अरूज, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने घर के मामलात खुद हैंडल करो, क्योंकि ये तुम्हारा मियाँ बीवी का मसला है और इसमें तुम बार बार मेरी बीवी को क्यों ले आती हो। ये कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अरूज शाहनवाज से कहती है ये आपके मुंह पर कुछ और होती है और पीठ पीछे कुछ और होती है। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है देखो अरूज मुंह बंद करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। मैं महरुन्निसा को अच्छे से जानता हूँ, ये जो कुछ अंदर है वही इसके मुंह पर है। ये बात सुनते ही बीजान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और आफिस से कहते हैं कि देखो आज शाहनवाज ने अपनी बीवी के लिए किस तरह स्टैंड लिया है। बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम भी अरूज जैसे बन जाओ। और दूसरी तरफ अमला बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसको ये बात पता चलता है कि शाहनवाज अकेला इलेक्शन लड़ा है। वो अपने बाप से कहती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम शाहनवाज से ज़्यादा आगे बढ़ सकें और ये इलेक्शन जीत सकें। उसके वालिद कहते हैं मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से मैं ये इलेक्शन जीत सकूँ। महरू को उसकी चाची कहती हैं देखो महरुन्निसा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो, किसी भी तरह से तुम अरूज को समझाने की कोशिश करो। अरूज अपनी माँ से कहती है महरुन्निसा के आगे इस तरह मेरे लिए हाथ मत फैलाओ, मैं खुद जानती हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे हैंडल करना और कैसे चलाना है। राफे से कहता है कि देखो महरुन्निसा, हम दोनों के दरमियान ना आया करो क्योंकि हमारी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। महरुन्निसा शाहनवाज से कहती है कि आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने इस तरह अरूज और राफे के लिए एक कदम उठाया। वो कहता है मुझे बोला बुरा क्यों लगेगा, मैं तो बल्कि खुश हुआ कि तुमने उन दोनों के दरमियान बढ़ने वाली दूरी को ख़त्म कर दिया है। वो दोनों लंच पर जाते हैं और शाहनवाज उससे कहता है कि यहाँ की यादें मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस पर महरुन्निसा उसे कहती है मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ ये कौन सी जगह है, यहाँ ये वही जगह है जहाँ मैंने शादी के लिए हाँ की थी और ये जगह तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ किया हुआ वादा भी आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मैं हमेशा वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहती हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप एक अच्छे पॉलिटिक बने और गरीब आवाम की मदद करें। अरूज मुस्कान से कहती है कि आजकल वैसे तुम कहाँ खोई रहती हो, कोई ऐसा है जो तुम्हें छोड़कर चला गया। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो हमेशा जैन के यादों में खोई रहती है। वो उससे कहती है कि मैंने तो उसके साथ दिल से मोहब्बत की थी लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो धोखा उसके साथ नहीं बल्कि उसकी जान के साथ हो गया। तो नाज़रीन मज़ीद इस तरह की वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इक़्तिदार ड्रामे की अगली एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि शाहनवाज महरुन्निसा से कहता है देखो तुम्हारे कहने पर मैं ये इलेक्शन लड़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अम्मी के बगैर ये इलेक्शन लड़ सकता हूँ। जिस पर महरुन्निसा से कहती है देखो शाहनवाज शाह, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगी और तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ राफे महरुन्निसा को फ़ोन करता है और उससे कहता है तुमने कहा था ना कि जैसा अरूज चाहती है तुम वैसे बन जाओ। मैंने वैसा बनने की बहुत कोशिश की है लेकिन अरूज को लगता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ, अभी भी उसको मुझ पर शक है। अब बताओ मैं क्या करूँ। जिस पर महरुन्निसा से कहती है देखो अरूज, राफे अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अरूज को किसी भी तरह से खुद हैंडल करना होगा और उसे अपने रंग ढंग में डालना होगा, क्योंकि शादी के बाद मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे की तरह ही बना सकते हैं। राफिया से कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अरूज की नेचर को जानती हो, वो कभी किसी की नहीं सुनने वाली, हमेशा उसने जिद में आकर अपने साथ साथ बाकी कई लोगों को भी बर्बाद किया। और दूसरी तरफ वो कहती है कि देखें अब्बा जान, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो मैं भी उसका साथ पूरा इलेक्शन लड़ूंगी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं समन शाह और उसके घर वालों को बर्बाद करके रख दूंगी। तो अब समन शाह यहाँ नहीं है और शाहनवाज अकेला इलेक्शन लड़ने वाला है। मैं जानती हूँ कि वो कभी भी ये इलेक्शन जीत नहीं सकता, लेकिन अभी तक उन दोनों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि महरुन्निसा, जिसको वो बिल्कुल ही कमज़ोर लड़की समझते हैं, वो कमज़ोर नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की है और वो शाहनवाज का भरपूर साथ देगी। अरूज के घर वाले राफे के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो हमारी बेटी की जो गलतियां थी उन्हें माफ़ करके तुम वापस उसको घर ले आओ। उधर से महरुन्निसा आ जाती है। वो महरुन्निसा से कहती है कि देखो मेरे शोहर को नसीहतें करना छोड़ो, पहले अपने घर की हिफाजत करो। ये बात सुनते ही उसकी वालदा और वालिद दोनों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं देखो महरुन्निसा ने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत सारा
اسٹینڈ لیا، اس نے رافع سے کہا ہے کہ وہ تمہاری طرح بن جائے، ابھی بھی تم اسی کو بلیم دے رہی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اب عروج کے ماں باپ کو بھی اس پر غصہ آنے لگتا ہے، نہ صرف ماں باپ کو بلکہ شاہ نواز بھی اسے کہتا ہے دیکھو عروج، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر کے معاملات خود ہینڈل کرو، کیونکہ یہ تمہارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور اس میں تم بار بار میری بیوی کو کیوں لے آتی ہو؟ یہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لیکن عروج شاہ نواز سے کہتی ہے یہ آپ کے منہ پر کچھ اور ہوتی ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتی ہے، جس پر شاہ نواز اسے کہتا ہے دیکھو عروج منہ بند کرو، تمہیں بالکل بھی نہیں پتا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، میں مہر النساء کو اچھے سے جانتا ہوں، یہ جو کچھ اندر ہے وہی اس کے منہ پر ہے۔ یہ بات سنتے ہی بی جان بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور رافع سے کہتے ہیں کہ دیکھو آج شاہ نواز نے اپنی بیوی کے لیے کس طرح سٹینڈ لیا ہے، بیٹا اب تمہاری شادی ہو گئی، اب تم بھی عروج جیسے بن جاؤ۔ اور دوسری طرف امل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم شاہ نواز سے زیادہ آگے بڑھ سکیں اور یہ الیکشن جیت سکیں۔ اس کے والد کہتے ہیں میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میں یہ الیکشن جیت سکوں۔ مہرو کو اس کی چاچی کہتی ہیں دیکھو مہر النساء، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، کسی بھی طرح سے تم عروج کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ عروج اپنی ماں سے کہتی ہے مہر النساء کے آگے اس طرح میرے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، میں خود جانتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے ہینڈل کرنا اور کیسے چلانا ہے۔ رافع سے کہتا ہے کہ دیکھو مہر النساء، ہم دونوں کے درمیان نہ آیا کرو کیونکہ ہماری وجہ سے تمہیں بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مہر النساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے اس طرح عروج اور رافع کے لیے ایک قدم اٹھایا؟ وہ کہتا ہے مجھے بولا برا کیوں لگے گا، میں تو بلکہ خوش ہوا کہ تم نے ان دونوں کے درمیان بڑھنے والی دوری کو ختم کر دیا ہے۔ وہ دونوں لنچ پر جاتے ہیں اور شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ یہاں کی یادیں میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس پر مہر النساء اسے کہتی ہے میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ کون سی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، اور یہ جگہ تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی آپ پورا کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ویسا ہی کروں گا جیسا تم چاہتی ہو، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے پولیٹک بنیں اور غریب عوام کی مدد کریں۔ عروج مسکان سے کہتی ہے کہ آج کل ویسے تم کہاں کھوئی رہتی ہو، کوئی ایسا ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی کیونکہ وہ ہمیشہ ذہن کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ دل سے محبت کی تھی لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ دھوکہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی جان کے ساتھ ہو گیا۔ تو ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، اقتدار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ شاہ نواز مہر النساء سے کہتا ہے دیکھو تمہارے کہنے پر میں یہ الیکشن لڑ تو رہا ہوں لیکن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے امی کے بغیر یہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، جس پر مہر النساء سے کہتی ہے دیکھو شاہ نواز شاہ، میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی اور تمہارے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ دوسری طرف رافع مہر النساء کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے کہا تھا نا کہ جیسا عروج چاہتی ہے تم ویسے بن جاؤ، میں نے ویسا بننے کی بہت کوشش کی ہے لیکن عروج کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، ابھی بھی اس کو مجھ پر شک ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ جس پر مہر النساء سے کہتی ہے دیکھو عروج، رافع اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں عروج کو کسی بھی طرح سے خود ہینڈل کرنا ہوگا اور اسے اپنے رنگ ڈھنگ میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی طرح ہی بنا سکتے ہیں۔ رافع سے کہتا ہے تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم عروج کی نیچر کو جانتی ہو، وہ کبھی کسی کی نہیں سننے والی، ہمیشہ اس نے ضد میں آ کر اپنے ساتھ ساتھ باقی کئی لوگوں کو بھی برباد کیا۔ اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ابا جان، اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ پورا الیکشن لڑوں گی، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں سمن شاہ اور اس کے گھر والوں کو برباد کر کے رکھ دوں گی، تو اب سمن شاہ یا نہیں ہے اور شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑنے والا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی یہ الیکشن جیت نہیں سکتا، لیکن ابھی تک ان دونوں کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مہر النساء جس کو وہ بالکل ہی کمزور لڑکی سمجھتے ہیں، وہ کمزور نہیں بلکہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ شاہ نواز کا بھرپور ساتھ دے گی۔ عروج کے گھر والے رافع کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بیٹی کی جو غلطیاں تھیں انہیں معاف کر کے تم واپس اس کو گھر لے آؤ۔ ادھر سے مہر النساء آ جاتی ہے، وہ مہر النساء سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے شوہر کو نصیحتیں کرنا چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ یہ بات سنتے ہی اس کی والدہ اور والد دونوں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو مہر النساء نے پہلے ہی تمہارے لیے بہت سارا سٹینڈ لیا، اس نے رافع سے کہا ہے کہ وہ تمہاری طرح بن جائے، ابھی بھی تم اسی کو بلیم دے رہی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اب عروج کے ماں باپ کو بھی اس پر غصہ آنے لگتا ہے، نہ صرف ماں باپ کو بلکہ شاہ نواز بھی اسے کہتا ہے دیکھو عروج، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر کے معاملات خود ہینڈل کرو، کیونکہ یہ تمہارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور اس میں تم بار بار میری بیوی کو کیوں لے آتی ہو؟ یہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لیکن عروج
शाहनवाज से कहती है ये आपके मुंह पर कुछ और होती है और पीठ पीछे कुछ और होती है, जिस पर शाहनवाज उसे कहता है देखो अरूज मुंह बंद करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। मैं मेहरुन्निसा को अच्छे से जानता हूँ, ये जो कुछ अंदर है वही इसके मुंह पर है। ये बात सुनते ही बीजान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और आफिस से कहते हैं कि देखो आज शाहनवाज ने अपनी बीवी के लिए किस तरह स्टैंड लिया है। बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम भी अरूज जैसे बन जाओ। और दूसरी तरफ अमल अब बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसको ये बात पता चलता है कि शाहनवाज अकेला इलेक्शन लड़ा है। वो अपने बाप से कहती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम शाहनवाज से ज़्यादा आगे बढ़ सकें और ये इलेक्शन जीत सकें। उसके वालिद कहते हैं मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से मैं ये इलेक्शन जीत सकूँ। महरू को उसकी चाची कहती हैं देखो मेहरुन्निसा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो, किसी भी तरह से तुम अरूज को समझाने की कोशिश करो। अरूज अपनी माँ से कहती है मेहरुन्निसा के आगे इस तरह मेरे लिए हाथ मत फैलाओ, मैं खुद जानती हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे हैंडल करना और कैसे चलाना है। राफिज से कहता है कि देखो मेहरुन्निसा, हम दोनों के दरमियान ना आया करो क्योंकि हमारी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। मेहरुन्निसा शाहनवाज से कहती है कि आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने इस तरह अरूज और राफे के लिए एक कदम उठाया। वो कहता है मुझे बोला बुरा क्यों लगेगा, मैं तो बल्कि खुश हुआ कि तुमने उन दोनों के दरमियान बढ़ने वाली दूरी को ख़त्म कर दिया है। वो दोनों लंच पर जाते हैं और शाहनवाज उससे कहता है कि यहाँ की यादें मैं कभी नहीं भूल सकता, जिस पर मेहरुन्निसा उसे कहती है मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ ये कौन सी जगह है, यहाँ ये वही जगह है जहाँ मैंने शादी के लिए हाँ की थी और ये जगह तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ किया हुआ वादा भी आप पूरा करेंगे क्योंकि आपने कहा था कि मैं हमेशा वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहती हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप एक अच्छे पॉलिटिक बने और गरीब आवाम की मदद करें। अरूज मुस्कान से कहती है कि आजकल वैसे तुम कहाँ खोई रहती हो, कोई ऐसा है जो तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो हमेशा जैन के यादों में खोई रहती है। वो उससे कहती है कि मैंने तो उसके साथ दिल से मोहब्बत की थी लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो धोखा उसके साथ नहीं बल्कि उसकी जान के साथ हो गया। तो नाज़रीन मज़ीद इस तरह की वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इक़्तिदार ड्रामे की अगली एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि शाहनवाज मेहरुन्निसा से कहता है देखो तुम्हारे कहने पर मैं ये इलेक्शन लड़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अम्मी के बगैर ये इलेक्शन लड़ सकता हूँ। जिस पर मेहरुन्निसा से कहती है देखो शाहनवाज शाह, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगी और तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ राफे मेहरुन्निसा को फ़ोन करता है और उससे कहता है तुमने कहा था ना कि जैसा अरूज चाहती है तुम वैसे बन जाओ। मैंने वैसा बनने की बहुत कोशिश की है लेकिन अरूज को लगता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ, अभी भी उसको मुझ पर शक है, अब बताओ मैं क्या करूँ। जिस पर मेहरुन्निसा से कहती है देखो अरूज, राफे अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अरूज को किसी भी तरह से खुद हैंडल करना होगा और उसे अपने रंग ढंग में डालना होगा क्योंकि शादी के बाद मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे को एक दूसरे की तरह ही बना सकते हैं। राफिया से कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अरूज की नेचर को जानती हो, वो कभी किसी की नहीं सुनने वाली, हमेशा उसने जिद में आकर अपने साथ साथ बाकी कई लोगों को भी बर्बाद किया। और दूसरी तरफ वो कहती है कि देखें अब्बा जान, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो मैं भी उसका साथ पूरा इलेक्शन लड़ूंगी क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं समन शाह और उसके घर वालों को बर्बाद करके रख दूंगी। तो अब समन शाह यहाँ नहीं है और शाहनवाज अकेला इलेक्शन लड़ने वाला है। मैं जानती हूँ कि वो कभी भी ये इलेक्शन जीत नहीं सकता लेकिन अभी तक उन दोनों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मेहरुन्निसा, जिसको वो बिल्कुल ही कमज़ोर लड़की समझते हैं, वो कमज़ोर नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की है और वो शाहनवाज का भरपूर साथ देगी। अरूज के घर वाले राफे के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो हमारी बेटी की जो गलतियां थी उन्हें माफ़ करके तुम वापस उसको घर ले आओ। उधर से मेहरुन्निसा आ जाती है। वो मेहरुन्निसा से कहती है कि देखो मेरे शोहर को नसीहतें करना छोड़ो, पहले अपने घर की हिफाजत करो। ये बात सुनते ही उसकी वालदा और वालिद दोनों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं देखो मेहरुन्निसा ने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत सारा स्टैंड लिया, उसने राफे से कहा है कि वो तुम्हारी तरह बन जाए, अभी भी तुम इसी को ब्लेम दे रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। अब अरूज के माँ बाप को भी उस पर गुस्सा आने लगता है, ना सिर्फ माँ बाप को बल्कि शाहनवाज भी उसे कहता है देखो अरूज, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने घर के मामलात खुद हैंडल करो क्योंकि ये तुम्हारा मियाँ बीवी का मसला है और इसमें तुम बार बार मेरी बीवी को क्यों ले आती हो, ये कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अरूज शाहनवाज से कहती है ये आपके मुंह पर कुछ और होती है और पीठ पीछे कुछ और होती है, जिस पर शाहनवाज उसे कहता है देखो अरूज मुंह बंद करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। मैं मेहरुन्निसा को अच्छे से जानता हूँ, ये जो कुछ अंदर है वही इसके मुंह पर है। ये बात सुनते ही बीजान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और आफिस से कहते हैं कि देखो आज शाहनवाज ने अपनी बीवी के लिए किस तरह स्टैंड लिया है। बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम भी अरूज जैसे बन जाओ। और दूसरी तरफ अमल अब बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसको ये बात पता चलता है कि
شاہ نواز اکیلا الیکشن لڑا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم شاہ نواز سے زیادہ آگے بڑھ سکیں اور یہ الیکشن جیت سکیں۔ اس کے والد کہتے ہیں میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میں یہ الیکشن جیت سکوں۔ مہرو کو اس کی چاچی کہتی ہیں دیکھو مہر النساء، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، کسی بھی طرح سے تم عروج کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ عروج اپنی ماں سے کہتی ہے مہر النساء کے آگے اس طرح میرے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، میں خود جانتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے ہینڈل کرنا اور کیسے چلانا ہے۔ رافع سے کہتا ہے کہ دیکھو مہر النساء، ہم دونوں کے درمیان نہ آیا کرو کیونکہ ہماری وجہ سے تمہیں بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مہر النساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے اس طرح عروج اور رافع کے لیے ایک قدم اٹھایا؟ وہ کہتا ہے مجھے بولا برا کیوں لگے گا، میں تو بلکہ خوش ہوا کہ تم نے ان دونوں کے درمیان بڑھنے والی دوری کو ختم کر دیا ہے۔ وہ دونوں لنچ پر جاتے ہیں اور شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ یہاں کی یادیں میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس پر مہر النساء اسے کہتی ہے میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ کون سی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، اور یہ جگہ تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی آپ پورا کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ویسا ہی کروں گا جیسا تم چاہتی ہو، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے پولیٹک بنیں اور غریب عوام کی مدد کریں۔ عروج مسکان سے کہتی ہے کہ آج کل ویسے تم کہاں کھوئی رہتی ہو، کوئی ایسا ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی کیونکہ وہ ہمیشہ ذہن کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ دل سے محبت کی تھی لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ دھوکہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی جان کے ساتھ ہو گیا۔ تو ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ الیکشن لڑنے کا فیصلہ بہت جلد بازی میں کیا، فیصلہ بھلے جلد بازی کا ہو لیکن اگر یہ جنگ پورے دل سے